السلام علیکم دوستو، میں یوٹیوبر ابرار حسین اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹیم بھی ہے، وائس آف ہزارہ جس کا نام ہے۔ تو ہم سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ چند دنوں سے طالب علم کے ہمارے ویڈیو سیکشن میں کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ لوگ کیسے یوٹیوبر اور فیس بک پیج والے ہو جو ہماری نیوز نہیں چڑھائے۔ تو ہم لوگوں نے ان کی کمنٹس پڑھی، ہماری ٹیم نے، تو باقاعدہ ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی اس PMC ڈکیٹ کے بچوں کی جو انہوں نے فیل کیے بچوں کو۔ اس کے لیے ایک ویڈیو پہلے بھی ہم لوگوں نے بنائی تھی۔ تو دوستو، PMC ڈکیٹ جو فیلئر اسٹوڈنٹ یعنی ان کو جو فیل کیا گیا ہے PMC ڈکیٹ کی طرف سے، میں PMC ڈکیٹ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انصاف ہمیں جسٹس نہیں ملے گا۔ یہ آپ لوگ فالتو کنارے لے کے وی وانٹ جسٹس، ہمیں جسٹس چاہیے، مگر انصاف دینے والا کون ہے؟ جب PMC ڈکیٹ کی فیس 2018-19 میں 1500 روپے تھی، 1500 سے 6000 روپے آپ لوگوں سے لی، آپ لوگوں کو جسٹس ملا؟ صاف صاف اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب 1500 سے 6000 روپے اسٹوڈنٹ سے لیا جائے ایک انٹری ٹیسٹ کی فیس، تو وہاں پر انصاف کہاں سے ملے گا؟ اور PMC ڈکیٹ میں ہر بچہ، چلو غریب تو اپنی غربت کی وجہ سے اپلائی کرتا ہے، یہ رچ لوگ یہی بھی اپلائی کرتے ہیں، اور جن کے پاس لکشمی ماتا ہوتی ہے ان کے تو کشتی دریا کے پار ہو جاتی، جن کے پاس لکشمی ماتا نہیں ہوتی وہ وہی ٹھہر جاتے۔ تو اس دفعہ PMC ڈکیٹ کی انٹری ٹیسٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے 9,000 روپے بھی فیس ادا کی ہے، لیٹ فیس، یعنی ان کے 6 سیمسٹر یعنی 6 انٹری فیس کے ایک انٹری فیس میں ان نے فیس پے کیا۔ پھر بھی اس سے پہلے جو ان کی مارکس 162 تھی، اس دفعہ 112 مارکس آئے۔ اگر PMC اپنی جگہ پر صحیح ہے تو وہ پروف دکھائے اسٹوڈنٹ کو کہ آپ لوگوں نے یہاں پر مسٹیک کی، مگر نہیں، یہاں پر انصاف ملنا بہت 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 دور ہے۔ کس کے پاس جائے؟ عمران خان صاحب، ہم ہی اسٹوڈنٹوں نے آپ کو ووٹ دیا، اور بے شک آپ کام کر رہے ہیں، مگر جب آپ ایک عام سے ٹک ٹاکر کے لیے فوری طور پر کارروائی کرتے ہیں، مگر افسوس جو اسٹوڈنٹس ہماری فیوچر ہے انہی کے فیوچر سے ہم کھیل رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ سے 6,000 روپے فیس وصول کی ہے، 6,000 نہیں بلکہ 6,030 روپے بینک کے چارجز بھی انہیں سے وصول کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس اسٹوڈنٹوں میں سے اکثر ایسے جن کے والد ریڑھی چلاتے ہیں، جنہوں نے اپنے 3-4 سال کے محنت میں سڑکوں پر چنے چولے بیچ کر ایک انٹری فیس کی پیسے جمع کیے۔ بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر منوج بلوچستان میں یعنی ڈاکٹر منوج اکیڈمی کے 22,000 فیس پے کیے، یعنی ایک انٹری ٹیسٹ کا فیس تقریباً 31,000 روپے۔ پھر ہم لوگ کس سے انصاف مانگیں؟
دوستو اگر آپ کہتے کہ میں اور میری ٹیم اپنے پیج پہ آپ لوگوں کی ویڈیو شیئر کریں، آپ لوگوں کے آواز ہم یوٹیوب تک بیان کریں، تو بے شک ہم حاضر ہیں، میں اور میری ٹیم حاضر ہے، موت کے آخری دم تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم وہ یوٹیوبر نہیں ہیں اور ہم وہ فیس بک پیج والے نہیں ہیں جو صرف اور صرف اپنی مفادات کے لیے کام کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہی ہے۔ آج میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے یہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بنایا ہے تو صرف اور صرف غریب لوگوں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینل کا نام اور ہمارے فیس بک پیج کا نام صرف اور صرف ابرار 0342 پور پیپل ہیلپ چینل کے نام سے بنایا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سچے لوگوں کی قدر یہاں پر نہیں ہے، ہم صرف انہی کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہم سے دھوکہ کرتے ہیں۔ صرف اور صرف پی ایم سی امڈیکیٹ ہماری مستقبل نہیں بلکہ رزق دینے والا وہ رب ہے۔ اس رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا۔ وہ رب بھوکا جگاتا ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں، وہ ہے میرا رب۔ اس پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھو دوستو۔ ضروری تو نہیں ہم پی ایم سی امڈیکیٹ میں کامیاب ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا رزق پی ایم سی امڈیکیٹ ہمارے خدا نہیں بلکہ ہمارا خدا اوپر ہے۔ ہمیں سی ایس ایس جوائن کرنا چاہیے، ہمیں پی سی ایس کے لیے تیاری کرنی کی چاہیے، ہمیں دوسرے محکموں میں تیاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر یعنی امڈیکیٹ پی ایم سی کے امڈیکیٹ پاس کر کے ڈاکٹر بن چکے ہیں اور وہ قصائی بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے کروڑوں روپے فی ہے، یعنی کروڑوں روپے ان کی کمائی ایک دن کی، مگر افسوس صد افسوس ان سے تو ایک چیپا کا ایمبولنس والا اچھا ہے، ایک ایدی ایمبولنس والا اچھا ہے جس میں انسانیت ہیومینٹی تو زندہ ہے۔ اور دوستو یہ دنیا تو فانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے ساتھ اگر ناانصافی ہو چکی ہے پی ایم سی امڈیکیٹ کی طرف سے تو اس کا حساب خدا لے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو اور اپنی تیاری ہر چیز میں مضبوط رکھو، تیاری کرتے جاؤ، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ دیتے جاؤ۔ آپ کو میں KFC جو چکن برگر بناتے ہیں، انہوں نے 999 بار کوشش کی مگر انہیں ناکامی حاصل ہوئی۔ آخر انہیں جب آخری مرتبہ انہوں نے ٹرائی کیا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں KFC پوری دنیا کا ایک گڈ فوڈ بنانے والا ادارہ ہے۔ تو دوستو ایک غریب کا درد سمجھ سکتا ہے۔ میں خود ایک غریب گھرانے کا تعلق رکھتا ہوں اور میں نے خود بھی صرف اور صرف کس لیے یہ ٹیسٹ دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کرپشن ہو رہا ہے یا نہیں۔ بالکل مجھے میرے ایسے اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ ہے جنہوں نے 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے بھی پڑھے ہیں اور جنہوں نے کتابوں کی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اکیڈمی جوائن کرتے تھے، اس کے بعد ہاسٹل جا کر وہاں بھی پڑھائی شروع کر دیتے تھے رات 9-1 بجے تک۔ تو پھر جن بچوں کا ٹارگٹ تھا 180 نمبر اور انہیں ٹوٹل ملے 80 نمبر، کیونکہ پی ایم سی امڈیکیٹ کرپشن کرا ہے۔ کہاں گئے وہ ہمارے ادارے، کہاں گئے؟ کس سے آخر اس ملک میں ہم انصاف مانگے؟ بس ایک ہی آخری راستہ ہے جو اپنے رب کی طرف بڑھنے کی طرف، بس وہی رب ہمیں انصاف دے گا۔
انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن غریب کی آہ کسے نہیں لگ جائے. جب غریب کی آہ جسے لگ جائے گی تو اس کی چایا پلٹ دے گی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ ہو مگر ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا کے بعد روز حشر میں کس کو جواب دو؟ کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوگی کہ میں نے طالب علموں کے ساتھ ناانصافی کی؟ خدایا میں پی ایم سی انڈیکیٹ سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ان کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلا جائے، بلکہ انہیں جسٹس دیا جائے. آخر کب تک؟ چند سال سے دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم سی انڈیکیٹ والے ناانصافی کر رہے ہیں، اور جو لوگ چائنا میں پڑھ رہے ہیں انہیں پی ایم سی اجازت بھی دے رہے. پھر بھی جب وہ بچے 5 سال پڑھ کے آتے، کیوں؟ وہاں پر جسٹس ہے. آپ فورن کنٹری پہ جائیں، آپ کو انصاف مل جائے گا. مگر میں اس بات سے حیران ہوں کہ پی ایم سی انڈیکیٹ ان کو اجازت بھی دیتا ہے اور انہیں ریڈ لسٹ بھی قرار دیتا ہے. یعنی ہمارے ملک میں بھی پی ایم سی انڈیکیٹ ہمارے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، اور فورن کنٹری میں بھی بچے 5 سال پڑھ کے آتے ہیں. صرف رٹوائی نہیں جاتی انہیں کتابیں، بلکہ انہیں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. چائنا میں ایک اسٹوڈنٹ میرا فرینڈ تھا، ان کی پڑھائی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. میں نے کہا پھر انہیں کیوں ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا؟ کیونکہ ان کے مستقبل کے ساتھ 5 سال وہاں پر پڑھ کے آؤ، پھر یہاں پر ٹیسٹ دو، ٹیسٹ پاس کیا پھر ہاؤس جاب کرو. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک لڑکے کا بھائی تھا، جگہ جگہ پر ٹیسٹ دے دے کر وہ پریشان. آخر اس کے بھائی نے اس کو گھر سے نکال دیا. آخر بھائی بھی کہ کب تک میں تمہارے ٹیسٹوں کے خرچے برداشت کرتا ہوں. خدایا یہ فیس بک پیج والے، یہ یوٹیوبرز کہاں پر مر گئے؟ ان میں انسانیت کیوں مر گئی؟ صرف اور صرف آج میڈیا بھی بک چکی ہے صرف پیسے کی. کچھ یوٹیوبرز جن کے بارے میں آپ کو بتا، سبتین الگ، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جن کے لاکھوں سبسکرائبر ہیں، فیس بک پیج میں لاکھوں فالوورز ہیں، سنیک میں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس. میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان جعلی میڈیا پر پابندی لگائی جو صرف پیسے کے لیے اپنے ضمیر بیچتے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا، اور میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ طالب علم ہمارے فیوچر ہے، اور کووڈ-19 میں انہی ڈاکٹروں نے، یہی طالب علم ڈاکٹر بن کر ہماری مریضوں کی علاج کرتے ہوئے. اکثر ڈاکٹروں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی خود کو جان کے نقصان پہنچا کر مریضوں کو بچا لیا. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ انہیں انصاف دیں؟ چلو اگر اسٹوڈنٹ غلط بھی ہے، اسٹوڈنٹ فیل بھی ہوئے، تو ان سے 2 ایگزام کا 4 ایگزام کا فیس لیے دوبارہ ان سے ایگزام لیں، ری ایگزام لیں. 1 ارب روپے اس دفعہ پی ایم سی والوں نے کمائے ہیں، اور 3 کروڑ روپے ڈاکٹر منوج نے کمائے اپنے اکیڈمی سے. اکثر
स्टूडेंट ने घरों के ताने ताने सुन सुनकर जान से बेजार हुए। मुझे ये माजरा सुनकर खून के आंसू रोना पड़ता है। चलो, एक स्टूडेंट फेल हो, 20 स्टूडेंट फेल हो, इतने फेलियर हमारे मुल्क की तारीख में इतने फेलियर नहीं हुए। चलो, अगर मैं गलत हूँ, या कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, पंजाब, चारों सूबों के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले, क्या ये सब फेलियर ने? नहीं, बल्कि इनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और इसकी पीछे बड़ी माफिया है। हमारे हर आज अगर हमारे मुल्क में चीनी महंगी है तो इसके पीछे माफिया है। आज अगर हमारे मुल्क में कुछ भी आटा शाट होता है, गंदम शाट होता है, तो इसके पीछे माफिया है। आज हमारे मुल्क में पीएमसीएम डिकेट पर भी एक माफिया खड़ी है जो इनकी सपोर्टर्स है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, हर कोई डरते हैं। तो इससे साफ साफ मालूम हो रहा है कि इंसाफ के लिए हम किसी भी दरवाजे को ठकठका नहीं सकते। दोस्तों, आखिर में मैं आपको कहता हूँ, अगर आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से कोई भी हेल्प ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, बल्कि मैं हर मंजिल में, हर कदम में आप लोग के साथ खड़ा हूँ। हमारे व्हाट्सअप नंबर हमारे पेज में दिए गए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किलात हो तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर देता 0342 199 3514। आप लोग यहाँ पर हमें मैसेज करें, अपने तमाम प्रोटेस्ट की वीडियोस अगेंस्ट पीएमसी और एमडीकेट के शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अगले ही दिन नहीं बल्कि 1 घंटे बाद वो वीडियो हमारे पेज और यूट्यूब चैनल में पोस्ट दिखाई देगी। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल इब्रार 0342 गुड चैनल, पुअर पीपल हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हम अपलोड करें आपके बारे में, आपके प्रोटेस्ट के बारे में, आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वक्त नहीं लेता हूँ आप लोगों की।